بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں کاشف محمود بٹ. سب سے پہلے آج کے ولاگ کا میں آغاز کروں گا کہ بڑی اچھی خبر سننے کو ملی ہے کہ ہمارے پاکستان ٹیم کے تینوں فارمیٹ کے کیپٹن بابر اعظم حج کے لیے جا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. بابر اعظم حج پہ جا رہے ہیں اور جون کے سنا ہے کہ جون میں ان کی روانگی اور جون میں ان کی واپسی ہوئے گی. اور یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ کرکٹرز اسپورٹ کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور پوری دنیا اپنے سٹارز کو فالو کرتی ہے. اور یہ ایک اچھا میسیج ہے بابر کی طرف سے. اس طرح جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ساری دنیا جب ان کو ایک بریک آتا ہے وہ ہالیڈیز پہ چلی جاتی ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز میں چلی جاتی ہیں, لیکن بابر ہمیشہ خانہ کعبہ کو اور مدینہ شریف کو پک کرتا ہے کہ وہاں پہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے چلا جاتا ہے. اور اسی طرح ان کو عادت پڑ چکی ہے, اس طرح وہ حج پہ بھی جا رہے ہیں. ان کے ساتھ محمد رضوان ہے اور پھر مجھے پتہ لگا کہ افتخار بھی ریڈی ہیں حج کے لیے اور فخر زمان بھی ریڈی ہیں حج کے لیے. اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ افتخار, فہیم اشرف, فخر زمان, تمام پاکستان میں کرنٹ پلیئر جو ہیں وہ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک کے بڑے ہی بہترین کرکٹر محمود اللہ وہ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں. تو ہماری تمام جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں ان کے لیے نیک خواہشات. اپنے لیے بھی دعا کریں, پاکستان کرکٹ کے لیے بھی خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا. یہاں سے جو جمپ کرتا ہوں اب سیدھا اپنے ایک بڑی مزیدار خبر. پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ کئی لوگوں کو شاید اس کے بارے میں نہیں پتہ, لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایس ایل کا فائنل جو ہوا تھا اور جو آئی پی ایل کا فائنل ایک دو دن پہلے ہوا ہے, اس میں بڑی مزیدار ایک مواصلت آپس میں آئی ہے. وہ یہ آئی ہے کہ پی ایس ایل کو بھی فائنل اوور میں 13 رنز چاہیے تھا جیتنے کے لیے, دونوں ٹیمز کا آپس میں جو میچ ہوا تھا. اور آئی پی ایل کی بھی ٹیمز کو جب چنئی سپر کنگز ٹیز کر رہی تھی اس کو بھی 13 رنز چاہیے تھے آخری 6 بالز میں میچ جیتیں گے. تو یہ دونوں مواصلت تھی میں کہوں گا دونوں فائنلز کی, جس کو پوری دنیا میں دیکھا گیا, دونوں ایونٹس کو دیکھا گیا اور اچھا لگا کہ دونوں ہی ایونٹس کے پی ایس ایل اور آئی پی ایل میں آخری اوور میں 13 رن چاہیے تھے. اب یہاں پہ میں ایک دم جمپ کروں گا آئی سی سی کی طرف. آئی سی سی کے چیئرمین جو ہیں گریگ پاکستان آئے تھے, انہوں نے بڑی اچھی ملاقات کی پاکستان کرکٹ بورڈ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی سے, ہمارے سی ای او سے, ہمارے مارکیٹنگ ہیڈ سے, میڈیا ہیڈ سے. تمام بڑی بہترین ہم نے فوٹیج دیکھی, ہمیں بڑی خبریں سننے میں آئی جی کہ انہوں نے بڑا انجوائے کیا اپنے اسٹے کو. ان کو بریفنگ بھی دی گئی, قذافی اسٹیڈیم ان کو سارا وزٹ کروایا گیا. اس کے بعد ہسٹوریکل پلیسز پہ بھی گئے لاہور کے. لیکن ساری بات آ جاتی ہے کہ وہ پاکستان کو کیا دے کے جائیں گے. نجم سیٹھی ان کی ٹیم نے اپنے کافی چیزوں کے سامنے رکھی, ایشیا کپ کے بارے میں بات کی, ورلڈ کپ کے بارے میں بات کی, جو آئی سی سی کا فائنینشیل ماڈل ہے اس کے بارے میں بات کی, اور ساتھ ساتھ 2025 کے ورلڈ کپ کے بارے میں انہوں نے چیئرمین سے بات کی آئی سی سی کے. لیکن ساری باتوں کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی ڈومیننسی کون ختم کرے گا, کیونکہ ابھی تک ایشیا کپ سر پہ آ چکا ہے اور آپ فیوچر کی باتیں کر رہے ہیں اور ایشیا کپ سر پہ ہے. اور کل ہی آیا کہ جی انڈیا کے سیکرٹری جے کشن نے کہا جی کہ ہم تو بالکل پاکستان کے ہائبرڈ ماڈل کو مسترد کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سری لنکا نے تیاری شروع کر دی ہے میزبانی کی ایشیا کپ کے. یہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, یہ چیزیں کون کلیئر کرے گا. اور ابھی اتنی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں کلیئر بھی نہیں ہو رہی کہ انڈیا ایک طرف کہتا ہے جی کہ میں دبئی میں بھی نہیں کھیلوں گا اور میں پاکستان بھی نہیں آ کے کھیلوں گا, یعنی کہ انوکھا ڈالا ہے کہ اس کی ہر چیز مانی جائے گی. تو یہ چیز بھی آئی سی سی کو دیکھنی چاہیے کہ یہ اس پہ بھی اسٹرانگ اسٹینڈ لیں رادر کہنے کے معاملے میں کیجیے کہ آئی سی سی کا اپنا معاملہ, آئی سی سی کا اپنا معاملہ. تو میرے خیال سے یہاں پہ بھی ان کو جمپ ان کرنا چاہیے اور اس پہ ایک اسٹرانگ ڈیسیژن لینا چاہیے کہ کرکٹ کی جیت ہو, نہ کہ جو ڈومیننسی شو کر رہے ہیں ان کی جیت ہو. تو لہٰذا یہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی, بلکہ پورے پاکستان کے لیے, کرکٹنگ کمیونٹی کے لیے, کہ ایشیا کپ کی ابھی تک کیوں نہیں فائنل ہو رہا, کہ کون میزبانی کرے گا, اور انڈیا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے دبئی اور پاکستان جا کے نہیں کھیلنا. تو اس پہ بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں اور ہم اپنی کرکٹ پہ پاکستان اور پوری دنیا ایشیا کپ پہ نظریں اور اس پہ فوکس کریں. ساتھ ہی اب بات کر لیتے ہیں کاؤنٹی کرکٹ کی. کاؤنٹی کرکٹ میں پاکستان کے تمام پلیئرز ہیں جس میں اس وقت ہائپ ملی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں چرچا اور شاہین شاہ افریدی کا. انہوں نے کل آخری اوور میں 2 چھکے لگا کے اپنی ٹیم کو فتح دلائی ہے, اور انہوں نے یہ ایک اور میسج دے دیا ہے کہ وہ پراپر آل راؤنڈر بن چکے ہیں. پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کیا, پاکستان ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کیا بیٹ سے. بالر تو آؤٹ کلاس ہے, لیکن بیٹنگ میں بھی انہوں نے اپنا ایک نکھار لانا شروع کر دیا ہے. اور کل انہوں نے میچ جتا کے ایک اور میسج پوری دنیا کو دے دیا کہ ایک اور راؤنڈر تیار ہے پاکستان کے لیے. اور دوسری جانب زمان خان نے بھی 1 وکٹ حاصل کیا, نسیم شاہ نے 2 وکٹ حاصل کی ہیں, اور سب سے اچھی بات اسامہ میر رائٹ آرم لیگ اسپنر جو پہلی بار کاؤنٹی کھیل رہے ہیں, انہوں نے کل 2 وکٹیں لی ہیں اور بیٹنگ سے انہوں نے بہت زیادہ کلیپ حاصل کیا ہے کراؤڈ کا.
گا. دیٹس ویری گڈ سائن فار دا پاکستان کے فیوچر کے لیے بڑا اچھا ہے کہ وہ انگلینڈ کی کنڈیشن میں انگلش کنڈیشن میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں, جو کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے کہ جب پاکستان کی ٹیم وہاں پہ کھیلنے جائے گی تو ہمارے پلیئر وہاں پہ آلریڈی یوزڈ ہوئیں گے اس کنڈیشن کے. بس دوسری جانب حیدر علی پلیز, اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کا ایک نام بن چکا ہے, آپ نے بہت پرفارم کیا ہے, یو نیڈ ٹو گیٹ رنس. اب آپ کو رنس کی طرف جانا ہے اور یقیناً آپ کو موٹیویشنل چیزیں چاہیے, آپ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اپنے سینئر سے, اپنے مینٹور سے, اپنے استاد سے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ رنس کیوں نہیں کر رہے اور 25 کے اگر کرتے بھی ہیں تو 25 سے زیادہ 30 سے زیادہ کیوں نہیں جا رہے. تو لہٰذا تمام نظریں آپ پہ ہیں کیونکہ آپ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہیں, اسٹروک پلیئر ہیں. آپ جیسے پلیئر کی پاکستان کو ضرورت ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پرفارم کر کے پاکستان ٹیم میں کم بیک کریں, اپنا بھی نام کریں اور پاکستان کا بھی نام کریں. اس کے بعد میں بات کروں گا پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کی کہ پاکستان ڈومیسٹک کا سب چیزیں اناؤنس تو ہو چکی ہوئی ہیں کہ جی کہ نیا فارمیٹ آ چکا ہے, ڈپارٹمنٹ ریجن کرکٹ ایسوسیشن سب بحال ہو چکی ہیں. 3200 سے زیادہ کلب جو کہ پلیئرز پارٹیسپیٹ کریں گے زونل اور ڈسٹرکٹ کرکٹ میں. 106 ڈسٹرکٹ بحال ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہوئی کیونکہ جو چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ڈپارٹمنٹ جو آ گئے تو کون سا ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے وہ بھی اناؤنس کر دیں. ریجنس میں کون سلیکٹر ہے, کون کوچز ہے, کرائیٹیریا کیا ہوگا, آپ سلیکٹڈ ٹرائلز لیں گے یا کیا فارمیٹ ہوئے گا آپ کے ڈومیسٹک کا, پلیز یہ اناؤنس کر دیں تاکہ جتنے پلیئر جو اوورسیز کھیل رہے ہیں انگلینڈ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ڈفرینٹ پلیسز میں اوورسیز کھیل رہے ہیں, ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ انہوں نے کیا پلان کرنا ہے. کیونکہ اب کرکٹ ماڈرن ہو چکی ہے, اب یہ نہیں کہ آتے ہی شروع ہو جائیں, ان کو پلان ہو کہ انہوں نے اپنی فٹنس کا لیول جو ہے اس کو کس حساب سے رکھنا ہے, ان کو ریسٹ چاہیے, ان کو بریک چاہیے, کب وہ سٹارٹ کریں, کس طرح وہ اس کو لے کے چلیں کہ وہ پاکستان ڈومیسٹک کے لیے بھی اویلیبل ہو اور ان کو سائیکولوجیکلی پتہ ہو کہ انہوں نے کس کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور آگے فارمیٹ کیا ہے, کرائیٹیریا کیا ہے. تو لہٰذا پلیز اس کو اناؤنس کر دیں پاکستان کرکٹ بورڈ تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. اور یہاں پہ بڑی اچھی بات ہے, میں ایک دم میرے ذہن میں ہے, میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ وہاب ریاض جو چیف منسٹر کے مشیر خاص ہیں, وزیر کھیل منسٹری انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے, انہوں نے کل بڑی اچھی چیز اناؤنس کی. پہلے انہوں نے اسٹائپنڈ اناؤنس کیا پلیئرس کے لیے, انہوں نے کافی سپورٹس کروائی, خاص طور پہ ڈے اینڈ نائٹ رمضان میں انہوں نے گیمیں کروائیں. ان کو میں کہوں گا کہ پذیرائی بھی زیادہ اسی لیے ملی کہ انہوں نے وہ چیزیں کروائی جو بالکل نہیں ہو رہی تھیں. اب انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان اسپورٹس بورڈ آف پنجاب میں انہوں نے ایک میڈیکل آفس بنانے کا ایک بڑا اچھا ڈیسیجن لیا کہ وہاں پہ اپنا ان کا کلینک ہو, ڈاکٹر بیٹھے اور پورا اسٹاف بیٹھے جو پلیئرس کی لک آفٹر کرے, اور ان کے کسی انجری وغیرہ میڈیکل کی جو ان کو کمی تھی اب وہ نہیں ہوگی. ویری ویل ڈن وہاب ریاض. یہ چیزیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب نئے لوگوں کی ضرورت ہے, خدارہ نئے لوگوں کی ضرورت ہے, اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے وہاب ریاض, اور بھی بہت سی ہیں لیکن ابھی میں وہاب ریاض ہی کہوں گا. یہ نئے لوگ ہیں جو خود ماڈرن سپورٹس کو جانتے ہیں, کھیلتے ہیں, ان کو پتہ ہے کس چیز کی ضرورت ہے, تو لہٰذا نئے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. اور اینڈ پہ میں کہوں گا ویری ویل ڈن پاکستان آرمی, ویری ویل ڈن. پاکستان آرمی ہمیشہ ہی نمبر 1 رہتی ہے. جو 34 نیشنل گیمز کوئٹہ میں ہوئے ہیں, پاکستان آرمی زیادہ میڈلز لینے کے بعد نمبر 1 پہ رہی ہے, اور انہوں نے سب سے بڑی جو سوینئر شیلڈ تھی وہ انہوں نے اٹھائی ہے, اور ایک میسیج دیا ہے کہ پاکستان آرمی زندہ باد ہے اور پاکستان آرمی ہی ہماری اسپورٹس کو لے کے چل رہی ہے. ویری ویل ڈن. اور اس نوٹ پہ میں فنش کروں گا کہ اگلا ولاگ میں کروں تو میں یہاں پہ بتاؤں خوشی سے کہ جی ایشیا کپ کا پتہ لگ گیا ہے کہ کون میزبان ہے, اور پاکستان ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے, اور تمام نظریں ایشیا کپ پہ ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.